بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت یاب و خوشحال ہوں گے۔ تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں آج ایک ایسے شخص کی کہ جو تھا تو غیر مسلم، لیکن اس نے کیا رمضان المبارک کے مہینے کا ادب، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی جنت۔ جی ہاں دوستو، میں ایک ایسے شخص کی بات کرنے لگا ہوں کہ جو تھا تو غیر مسلم، لیکن اس نے ایک انوکھا کارنامہ ایک دن انجام دیا اور پھر اس کارنامے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت نصیب کر دی۔ جی دوستو، ایک ایسے غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک بازار سے اپنے بیٹے کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کچھ تناول کیا جس پر اس شخص نے اپنے بیٹے کو زور سے تھپڑ رسید کر دیا۔ اس پر بیٹا آگے سے عرض کرنے لگا، ابا جی آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ تو باپ نے کہا، بیٹا ہم جہاں سے گزر رہے ہیں آس پاس میں مسلمان ہیں، اور ایک بات کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے کی مسلمان بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، اس مہینے کا مسلمان بہت زیادہ ادب کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم مسلمانوں کو اس طرح سے ان کے سامنے کھانا کھا کر تکلیف پہنچائیں۔ بیٹا آگے سے عرض کرتا ہے، ابا جی آپ بھی تو کھاتے ہیں کھانا، تو پھر مجھے منع کرنا یہ کیسا؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا میں کھانا ضرور کھاتا ہوں ماہ رمضان المبارک میں، لیکن میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، میں اپنے گھر میں ایک کمرے میں کھانا کھاتا ہوں کہ کہیں ان کے سامنے کھا کر ان کو تکلیف نہ ہو جائے، میں اس لیے علیحدگی میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ دوستو فرمایا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں ڈال رہا ہے، تو اس پر اس شخص نے اسے سوال کیا کہ تو تھا غیر مسلم اور تو جنت میں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا، جناب میں تھا تو غیر مسلم، لیکن رب نے میری ایک ادا کو اتنا پسند کر لیا کہ پسند کرتے ہوئے مجھے جنت عطا کر دی۔ اس پر اس شخص نے عرض کی کہ جناب وہ کون سا ایسا عمل تھا کہ جو آپ نے کیا اور اللہ نے آپ کو جنت عطا کر دی؟ تو اس نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ میں اس طرح سے بازار سے گزر رہا تھا، میرا بیٹا بھی گزر رہا تھا، میرے بیٹے نے کچھ مسلمانوں کے سامنے تناول کیا جس پر میں نے اپنے بیٹے کو سختی کے ساتھ منع کیا، بس یہ ادا میرے رب کو پسند آ گئی اور رب نے میری اس ادا کو پسند کرتے ہوئے آج مجھے یہ ایمان کی دولت نصیب کی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں مرنے کے قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور پھر ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ جنت نصیب کر دی ہے۔ تو دوستو کیا سبق ملا اس واقعہ سے کہ اگر ہم رمضان کا ادب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت عزتوں سے چاہتوں سے نوازتا ہے، اور ایک غیر مسلم کا رمضان کا ادب کرنے پر اس کو جنت مل جاتی ہے، تو پھر حساب کر لیں کہ ہمیں جنت میں کیا سے کیا ملے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ادباً احتراماً گزارنے کی ہمت نصیب فرمائے۔